ہمالیہ قسط نمبر 207۔ میزولین نے در حقیقت فرید خان کو خاطہ متاثر کیا تھا، لیکن جب تنہائی میں فرید خان نے اپنی ذہنی کیفیات کا جائزہ لیا تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کے ہم وطن نے جس طرح قربانیاں دے کر وطن کی شان برقرار رکھنے میں مصروف ہیں، اگر اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کوئی ایسی کارروائی کی تو شاید اس کا ضمیر اسے کبھی معاف نہ کر سکے۔ میزولین نے فرید خان کی محبت سے مجبور ہو کر اپنی بہن کا راز فاش کر دیا تھا۔ اس سے فرید خان کے دل میں اس کے لیے بڑی گنجائش پیدا ہو گئی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ نعمان خان نے اسے میزولین کے پیچھے صرف اس سے لگایا تھا کہ وہ ارادت خان کی اصلیت معلوم کرے، لیکن اب میزولین سے اس کا کچھ اور رشتہ بھی ہو چکا تھا، تاہم اسے یہ فیصلہ کرنے میں دقت نہیں ہوئی تھی کہ وطن سے اس کا رشتہ باقی تمام رشتوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ جو قربانیاں یہاں کے لوگ دے چکے ہیں، ان پر پاری پھیرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ دوسری صبح وہ سورج نکلنے سے قبل ہی نعمان خان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ آؤ فرید خان، اتنی صبح تمہاری آمد بے معنی نہیں ہو سکتی۔ نعمان خان نے اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کہا، ہاں لالا جان، یہ حقیقت ہے کہ میں تمہارے پاس ایک انتہائی اہم خبر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فرید خان نے مؤدبانہ انداز میں کہا، بیٹھو میرے بھائی اور جلدی سے بتاؤ کیا خبر ہے۔ ہمارا خیال درست تھا بھائی، ارادت خان یہاں سازش کے تحت ہی پہنچا ہے۔ اوہ! نعمان خان کی آنکھیں شدت سے جوش سے چمکنے لگی۔ ارادت خان کی بیوی فیری ہمارے دشمن ملکی ایجنٹ ہے۔ ارادت خان بذات خود غدار وطن نہیں تھا، لیکن بیوی کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ بھی اس پروگرام میں شریک ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں میاں بیوی، ہاں نعمان خان، وہ دونوں میاں بیوی یہاں ایک خاص مشن کے تحت آئے ہیں۔ اوہ، کوئی خاص مشن بھی ہے ان کا یا صرف جاسوسی کرتے ہیں؟ نعمان خان نے پوچھا۔ نہیں، ان کا مشن یہ ہے کہ بابا پیر کے سالانہ عرس پر تمہیں، تایا جان اور چند دوسرے افراد کا اغوا کر کے یہاں سے باہر نکال دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ پیر بابا کا عرس؟ اس میں تو شاید زیادہ دن نہیں رہ گئے۔ بہت جلد پیر بابا کا عرس ہونے والا ہے، بلکہ شاید وہاں تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ بابا پیر کا عرس کب ہوتا ہے، لیکن ان کا پروگرام یہی ہے۔ فرید خان تمام تفصیلات بتانے لگا اور نعمان خان متعجبانہ انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، بڑا دلچسپ انکشاف کیا تم نے فرید خان، اور یہ ساری باتیں تمہیں فیری کی بہن میزولین کے ذریعے معلوم ہوئی۔ ہاں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میزولین نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے اپنی بہن کے بارے میں بتا دیا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اپنی بہن کے پروگرام سے متفق نہیں۔ اگر وہ ضد نہ کرتی تو شاید فیری اسے یہاں لے کر بھی نہ آتی، وہ تو صرف تفریحاً ہی آ گئی تھی، اور آپ نے جب مجھے اس کے پیچھے لگایا تو میں نے ظاہر وہ سب کچھ کیا جس سے وہ میرے قابو میں آ سکتی تھی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ ان وادیوں سے محبت کرنے لگی ہے۔ اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ اگر اس کارروائی میں اس کی جان بھی چلی جائے تو اسے اعتراض نہیں۔ نعمان خان نے فرید خان کی شکل دیکھتا رہا، مسکرایا۔ بہت نقصان اٹھائے تھے اس نے اپنی زندگی میں، بہنیں کھوئی تھیں، بھائی کھوئے تھے، بہت کچھ کھویا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ کھونے کی گنجائش اس کے سینے میں نہ تھی۔ فرید خان کے چہرے سے اس کے جذبات کا اظہار ہوتا تھا، چنانچہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے مسکراتے ہوئے فرید خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اطمینان رکھو، میزولین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ تمہاری امانت کے طور پر ہمارے ذہن میں محفوظ رہے گی۔ فرید خان کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا تھا، وہ خوشی سے نعمان خان سے لپٹ گیا۔ لالا جان، میں اس کے لیے سخت پریشان تھا، اس نے بڑی سچائی سے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ غلط سوچا تھا تم نے، اب ایسی باتیں ذہن سے نکال دو اور بابا پیر کے عرس میں جو خونی ڈرامہ ہونے والا ہے اس کے انتظامات کرو۔ میں اس کی تمام ذمہ داریاں تم پر چھوڑتا ہوں فرید خان۔ اگر یہ بات ہے لالا جان تو ٹھیک ہے، آپ بھی دیکھیں گے کہ فرید اس حصے میں کیا کچھ کر کے دکھاتا ہے۔ آپ نے مجھے ایک ایسا انعام دیا ہے جس کے عوض میں ساری دنیا سے لڑ سکتا ہوں، فرید خان نے کہا، اور نعمان خان مسکرا دیا۔ بہر طور وہ تمام معاملات فرید خان پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے بابا پیر کے درے کی نگرانی اور وہاں موجود لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اس کا بھی فرض تھا۔ اس نے فرید خان کے جانے کے بعد انتہائی ذہانت اور ہوشیاری سے ایک پروگرام ترتیب دیا۔ بابا پیر کا عرس شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں تھا، گو سداشی آئیوی نوریز کانگہو میں تھے، انہیں کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن اس کے باوجود نعمان خان ان لوگوں کا منصوبہ ناکام بنا کر انہیں بدترین شکست سے دوچار کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ دوسرے ہی دن اس نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بھیڑوں کے گلے ہانکتے ہوئے چند پہاڑی جوان بابا پیر کے درے کی جانب نکل آئے۔ گلے ہزاروں بھیڑوں پر مشتمل تھے اور ان کے رکھوالوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا جیسے طویل پروگرام بنا کر اس طرف نکلے ہوں۔ بھیڑیں ادھر ادھر پہاڑوں میں منتشر ہو گئی تھی اور ان کے نگہبان مختلف جگہوں پر بیٹھ کر
اپنی اپنی مصروفیات میں مشغول ہو گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی چرواہا نہیں ہے، بلکہ وہ سب کے سب انتہائی ذہین اور اعلیٰ پیمانے پر تربیت یافتہ افراد تھے جو چرواہوں کے بھیس میں بابا پیر کے دروں میں بھٹک رہے تھے۔ انہیں اپنی سرزمین میں گھس آنے والے دشمن کی تلاش تھی۔ نعمان خان ان کی سربراہی کر رہا تھا اور خود بھی اس کوشش میں مصروف تھا کہ کسی طرح یہاں مشتبہ افراد کا پتہ لگائے۔ اس کی تیاریاں تھوڑے ہی فاصلے پر ہو رہی تھیں اور اکثر درہ گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کون دشمن سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن رات کی تاریکی میں جب پہاڑوں کے درمیان سفر بند ہو جاتا تھا، نعمان خان اس کے ساتھی خاموشی سے بھٹکتے رہتے تھے اور ان کی یہ کوششیں بالآخر رنگ لائیں۔ نعمان خان کے ایک ساتھی چرواہے نے پہاڑوں کے دامن میں ایک ایسی عجیب چیز دیکھی جو اسے تعجب خیز محسوس ہوئی، اور جب رات کی تاریکیوں میں اس کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ چیز جسے ایک عجیب و غریب شکل دے دی گئی تھی دراصل ہیلی کاپٹر تھا۔ ایک بڑا سا جدید ترین ہیلی کاپٹر تھا۔ اس کے قریب دو محافظ بھی موجود تھے، لیکن وہ بڑی اطمینان سے سو رہے تھے۔ چرواہے نے نعمان خان کو اطلاع دی تو نعمان خان بھی وہ پہنچ گیا، اور پھر ہیلی کاپٹر کے بارے میں اچھی طرح اندازہ کرنے کے بعد اس نے اپنے طور پر کچھ فیصلے کیے، اور ابتدا اقدامات کے طور پر اس نے ان محافظوں کو قبضے میں کر لیا جو ہیلی کاپٹر کے قریب سو رہے تھے۔ بابا پیر کے درے میں زیادہ لوگ نہیں آئے تھے، لیکن اس کے بہانے آنے والوں میں نعمان خان کے کچھ خصوصی افراد بھی شامل تھے۔ چنانچہ انہیں فوری طور پر اطلاع دے کر طلب کر لیا گیا اور ان دو آدمیوں کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ خود نعمان خان ان کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد ان دونوں کو ہوش میں لا کر ان کے بقیہ ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جانے لگی۔ نعمان خان نے اپنے دو آدمی ہیلی کاپٹر کے قریب چھوڑ دی اور ہدایت کر دی تھی کہ کوئی بھی اس طرف آ کر اسے استعمال کرنے کی کوشش کرے تو اسے بھون کر رکھ دیا جائے۔ پہاڑیوں کی اس عظیم الشان سلسلے کے دامن میں پھیلے ہوئے غاروں میں تقریباً 17 افراد فروکش تھے، جن کی نشاندہی انہی دو افراد نے کی تھی۔ دوسری رات درے میں سفر کرنے والے قافلے دفعتاً ان غاروں کی جانب پلٹ پڑے جہاں وہ لوگ مقیم تھے۔ غاروں میں زبردست فائرنگ ہوئی، ان کے بعد 17 لاشیں وہاں سے نکالی گئیں۔ یہ انہی افراد کی لاشیں تھیں جو یہاں ایک بڑا منصوبہ لے کر آئے تھے۔ پھر راتوں رات یہ لاشیں فرانہ روانہ کر دی گئی۔ نعمان خان اپنے مشن سے واپس لوٹ آیا تھا۔ اس مشن میں اس نے فرید خان کو شامل نہیں کیا تھا تاکہ کسی قسم کا شبہ نہ ہو سکے، لیکن فرید خان جانتا تھا کہ نعمان خان اپنی مہم پر نکلا ہوا ہے۔ چنانچہ جب فرانہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کا استقبال کرنے والا فرید خان ہی تھا۔ یہ اچھی بات ہے بھائی کہ مشن کی ذمہ داری تو مجھے سونپی اور میدان خود مارا ہے، فرید خان نے مسکراتے ہوئے شکوہ کیا۔ میرے ہوتے ہوئے تکلیف تم اٹھاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ نعمان خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود میری خواہش تھی کہ اس کام کے لیے تم مجھے مخصوص کر دیتے اور دوسرا کام خود انجام دیتے۔ دوسرا کام؟ ہاں، وہ دوسرا کام جسے انجام دینا میرے لیے بہت مشکل ہوتا، خاص طور سے ان حالات میں جب تم نے میزولین کو، میرا مطلب ہے تمہاری مراد ارادت خان کی گرفتاری سے ہے؟ نعمان خان نے پوچھا۔ ہاں لالا خان، یہ میرے لیے بڑی آزمائش ہوگی۔ میں تمہیں آزمائش پہ نہیں ڈالوں گا فرید خان، یہ فریضہ بھی میں ہی انجام دوں گا، لیکن افسوس ارادت خان کی گلو خلاصی نہیں ہو سکے گی کیونکہ وہ ان حالات سے لائق نہیں ہے، اور اس کی تمام کوششیں مخلصانہ نہیں بلکہ یہ اپنا مقام بنانے کے لیے تھیں تاکہ وہ اس ملک کے مفاد میں یہاں رہ کر کام کرتا رہے۔ فرید خان، میزولین کو بچانے کے علاوہ اور کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی، باقی معاملات کو سنبھالنا تمہارا کام ہے۔ فرید خان نے کوئی جواب نہ دیا۔ نعمان خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرف بڑھ گیا جہاں ارادت خان کی رہائش گاہ تھی۔ نورینہ کو چکر دینے کے بعد اب ان لوگوں کی رہائش کا مسئلہ پھر سے پیدا ہو گیا تھا۔ اب تک عدنان نے کولگم کے مسئلے میں دلچسپی لی تھی، لیکن اب پھر وہ اپنے مقصد کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ بہرحال انہوں نے بدلی ہوئی شکل میں ایک غیر معروف سے ہوٹل میں قیام کیا اور آئندہ کا لاہے عمل طے کرنے لگے۔ کولگم، میرا اندازہ ہے کہ ان لوگوں نے اب بھی ہماری تلاش نہیں چھوڑی ہوگی، لیکن اب اس سلسلے کو زیادہ طول دینا میں پسند نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح بابا شیران ہمارے ہاتھ آ جائیں، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، لیکن اب شیران منشیات کے اڈوں پر تو نظر نہیں آتے۔ کیا خیال ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی ایسی تجویز ہے جس کے ذریعے ہم انہیں کسی مخصوص جگہ تلاش کر سکیں؟ اپنی کوشش کر کے تو تم نے دیکھ لیا، اس سے کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ مسٹر مارینو کو ان تمام معاملات کے بارے میں اطلاع دے دی جائے۔ اس کا کوئی ذریعہ ہے تمہارے پاس؟ کچھ باتیں میرے علم میں ہیں، میں صرف تجربے کے طور پر انہیں ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً گرین ہاسٹل، اس جگہ کا نام میں نے اتفاقیہ طور پر ہی سن لیا تھا۔ اس کے بارے میں میرا اپنا خیال ہے کہ مسٹر مارینو کی ایک رہائش گاہ ہے جو بینکاک میں ہے۔ کیوں نہ ہم وہاں پہنچ کر مسٹر مارینو تک پہنچنے کی کوشش کریں؟ اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو جیسا پسند کرو، لیکن یہ گرین ہاسٹل کیسے تلاش کیا جائے گا؟ کہ اس کے جیو گو کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟
نہیں تلاش کرنا ہوگا، عدنان نے جواب دیا۔ پورا دن انہوں نے گرین ہاسٹل کی تلاش میں صرف کیا لیکن شام تک اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ دوسرے دن البتہ تلاش کا طریقہ کار تبدیل کرنے سے انہیں ایک جگہ سے گرین ہاسٹل نامی عمارت کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی اور وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس طرف چل پڑے۔ گرین ہاسٹل ایک خوبصورت عمارت تھی، بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا۔ اب یہ ہاسٹل کس ٹائپ کا تھا اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہ ہو سکتا تھا، لیکن بہر طور عدنان کولگن کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی قامت کے شخص نے ان کا استقبال کیا اور اس کے بعد جب عدنان نے برآمدے میں قدم رکھا تو اس کی آنکھیں فرتے مسرت سے چمک گئی۔ سامنے ہی اسے گریچر نظر آ رہا تھا۔ وہ مسٹر گریچر! عدنان نے زور سے آواز لگائی اور گریچر چونک کر ادھر دیکھنے لگا۔ عدنان کی بدلی ہوئی شکل میں وہ نہیں پہچان سکا تھا۔ بالآخر وہ عدنان کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام تھا مسٹر گریچر، براہ قسم کسی ایسی جگہ تشریف لے چلے جہاں میں صرف آپ سے ہی بات کر سکوں۔ تشریف لائیے، گریچر نے جواب دیا۔ عدنان کو لیے ایک کمرے میں پہنچ گیا لیکن وہ محتاط تھا۔ میں عدنان ہوں، عدنان نے اپنا تعارف کرایا اور گریچر اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب نمایاں تبدیلی پیدا ہو رہی تھی۔ کولگن بھی اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوالے نگاہوں سے کولگن کو دیکھا تو عدنان بولا، میرا دوست کولگن۔ لیکن براہ کرم مسٹر عدنان اپنا میک اپ صاف کیجیے، گریچر نے کہا اور عدنان نے اپنے چہرے سے میک اپ اتار دیا۔ تب گریچر مسکرانے لگا تھا۔ اتفاق کی بات ہے، مجھے آپ کی تلاش کی ہدایت کی گئی تھی اور اس وقت بے شمار افراد آپ کو بینکاک کے چپے چپے میں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ کس نے ہدایت کی تھی؟ مسٹر مالینو نے، گریچر نے جواب دیا۔ میں مسٹر مالینو سے فوراً گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیا مسٹر کولگن بھی؟ گریچر نے سوال کیا۔ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے، کولگن کو بھی میرے ساتھ ہی رہنے دو، عدنان نے جواب دیا اور گریچر نے انہیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ کیا تمہارے پاس کانگو گفتگو کرنے کے لیے کوئی وسیع ہیت عمل کا ٹرانسمیٹر موجود ہے؟ عدنان نے راستے میں سوال کیا اور گریچر مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، میرے پاس ایسا کوئی ٹرانسمیٹر نہیں، لیکن میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کر سکتا ہوں، گریچر بولا اور چند لمحات کے بعد ایک کمرے کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دونوں کو اندر آنے کا اشارہ کیا، لیکن اندر پہنچ کر عدنان کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ سامنے ہی ایک آرام کرسی پر مارینو دراز تھا، اس کا سر کرسی کی پشت سے ٹکا ہوا تھا۔ عدنان جلدی سے اس کے پاس پہنچ گیا۔ قدموں کی آہٹ پر مارینو نے آنکھیں کھولی اور پھر متحیرانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ عدنان، تم آ گئے؟ ہاں مسٹر مارینو، لیکن میں تمہاری تلاش میں تھا۔ ہائشون بھی گیا تھا تمہاری تلاش میں اور وہاں جا کر کچھ عجیب سی باتیں معلوم ہوئی، لیکن یہ میرے دوست مسٹر کولگن، اور مسٹر کولگن یہ مسٹر مارینو ہے۔ بڑی خوشی آپ سے مل کر مسٹر کولگن۔ یہ لگتا ہے جیسے عدنان کے معاملات میں آپ بہت زیادہ دخیل ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں کچھ دیر تنہائی میں گفتگو کرنے کا موقع ضرور دیجیے گا، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ عدنان نے کچھ کہنا چاہا لیکن کولگن شانے ہلا کر بولا، نہیں مسٹر عدنان، یہ ضروری ہے، میں ایک حد تک ہی آپ کے معاملات میں دخل ہو سکتا ہوں، براہ کرم مسٹر مارینو سے تنہائی میں گفتگو کیجیے۔ ٹھیک ہے، عدنان نے کہا اور پھر گریچر کی طرف رخ کر کے بولا، گریچر کولگن کے آرام کے لیے بہترین بندوبست کیجیے، مسٹر مارینو سے بات کر کے میں ابھی پہنچتا ہوں، آپ مطمئن رہیں، گریچر نے کہا اور کولگن کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ مارینو نے گہری نگاہوں سے عدنان کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں مسٹر مارینو، آپ ان حالات سے بے خبر نہ ہوں گے، عدنان سنجیدگی سے بولا۔ ہائشون کے معاملات سے میں ضرور بے خبر تھا، مارینو نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں مسٹر مارینو، وہ میں نے سوچا تھا کہ بابا شیران کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر مجھے تم سے شکایت ہے، مجھے اطلاع دے دیتے تو اسی وقت بہت کچھ ہو جاتا، اب حالات زیادہ خطرناک ہے، چھوڑو ان باتوں کو، پہلے مجھے یہ یقین دلاؤ کہ وہ شیران ہی تھا۔ 100% مسٹر مارینو، بابا شیران زندہ ہے، مجھے پوری تفصیل بتاؤ، مارینو نے کہا اور عدنان نے اس دن کے بعد سے لے کر آج تک کی پوری داستان سنا دی جس دن اس نے ہائشون میں شیران کو دیکھا تھا۔ گویا وہ شیرانی ہے، کالی گھاٹی میں وہ زندہ بچا اور پھر دشمنوں کے ہاتھ لگ گیا۔ عدنان، میری طرف سے مبارکباد قبول کرو، تمہارا باپ اور میرا بیٹا زندہ ہے، وہ شیرانی ہے اور کسی طرح ان کے زیر اثر ہے۔ ایک بات بتا مسٹر مارینو، بابا خان ان کے قبضے میں کیوں ہے؟ ہاں، انہوں نے کسی سائنسی عمل سے اسے قبضے میں کیا ہے، ورنہ وہ ان کی تحویل میں رہنے والا نہیں تھا۔ میں نے بہت کچھ سوچا ہے اس بارے میں عدنان، انہوں نے اسے ہائشون میں نفسیاتی علاج کے لیے داخل کیا تھا اور اس کے بعد بینکاک لے آئے، یا انہوں نے منشیات کے اڈوں پر اس کے ذریعے مارینو کا نام بلند کیا، جانتے ہو کیوں؟ کیوں مسٹر مارینو؟ عدنان نے پوچھا۔ تاکہ میں منظر عام پر آ کر ان کے جال میں پھنس جاؤں۔ وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں مسٹر مارینو؟
اپنی آئندہ ناکامی کے اسباب ختم کرنے کے خواہاں ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ جب وہ پہاڑوں میں دوسری مہم کا آغاز کریں تو مارلن مد مقابل نہ ہو۔ وہ گویا بابا شیران کے ذریعے وہ آپ کو شکار کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں عدنان، ایسی ہی بات ہے۔ آپ کو بہت احتیاط کرنا ہوگا مسٹر مارلنو۔ بابا شیران مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں ہے، ہمیں بے حد احتیاط کرنا ہوگی۔ میں مکمل تیاریوں کے ساتھ آیا ہوں، زبردست تیاریاں کی ہیں میں نے اس بار۔ مارلنو خاموش ہو گیا۔ پروگرام کیا ہے مسٹر مارلنو؟ عدنان نے پوچھا۔ یہ کولگن کون ہے؟ میرا دوست ہائی شون سے، عدنان نے کہا، لیکن مارلنو ہاتھ بلند کر دیا۔ اسے بھول جاؤ، اس وقت تک کے لیے جب تک میرا مشن پورا نہ ہو جائے میں کوئی بھی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ کیا مطلب؟ کولگن تو مسٹر مارلنو وہ تو، عدنان گھبرا کر بولا، وہ جو کچھ بھی ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں تمہیں کانگو بھجوا رہا ہوں عدنان، واسوداشی، نوریز اور آئیوی وغیرہ موجود ہیں، ان کے ساتھ رہو، اور خبردار جب تک میں کانگو واپس نہ پہنچ جاؤں وہاں سے نکلنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ نہ صرف یہ کہ تمہارے بابا شیران کے حق میں بھی برا ہوگا۔ مارلن بینکاک آ گیا ہے، D3 کے ایک آدمی نے خوشخبری سنائی اور D3 اچھل پڑا۔ کیسے کہہ سکتے ہو؟ پنک ہاربر کے پوائنٹ پر اس نے قیام کیا ہے۔ پنک ہاربر منشیات کا سب سے بڑا اڈا ہے۔ مارلن چند افراد کے ساتھ وہاں پہنچا ہے اور ہاربر کی واحد عمارت میں اس کا قیام ہے۔ D3 نے پرخیال انداز میں دائیں گال کھجاتے ہوئے کہا اور پھر مجذبانہ انداز میں بولا، ابھی تک عدنان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا؟ جی ہاں جناب، وہ چھلاوا بدستور گم ہے، پولیس بھی مسلسل اسے تلاش کر رہی ہے اور ہمارے آدمی بھی۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ مارلنو کی یہ آمد ہماری کامیابی کی نشاندہی کرتی ہے، لیکن عدنان اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہ بن جائے۔ D3 تشویش زدہ لہجے میں بولا، پھر اس نے کہا، تم ذمہ دار لوگوں کو طلب کر لو، میں انہیں آخری ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ اطلاع دینے والا گردن خم کر کے باہر نکل گیا۔ اسی رات D3 کی رہائش گاہ پر تمام کارکن موجود تھے۔ D3 نے اس شخص کو دیکھتے ہوئے کہا جس نے مارلنو کی بینکاک آمد کی اطلاع دی تھی۔ مارلنو کی آمد کے بارے میں تمہیں کیسی اطلاع ملی؟ ہم ہر پوائنٹ پر مستعد رہتے ہیں جناب۔ ایلوس گارڈ، D3 نے پچکے گالوں والے ایک شخص کو مخاطب کر کے کہا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ ہم اس کے منتظر تھے جناب، اس نے کہا۔ اس وقت اس کی نگرانی پر کون ہے؟ 8 مستعد کارکن پنک پوائنٹ کے چپے چپے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ مارلنو کی ہر نقل و حرکت کی رپورٹ ملتی رہے گی۔ گڈ، مجھے خوشی ہے کہ تم لوگ ہوشیاری سے کام کر رہے ہو۔ اگر ہم کس طرح مارلنو کو کھو بیٹھے تو یہ سمجھو کہ ہماری موت ہم سے زیادہ دور نہ ہوگی، یا ہمیں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ ہمارا انداز مدافعانہ رہا ہے اور اس شخص نے ہمیں خوفزدہ کر دیا ہے۔ افسوس ہم اس کے بارے میں کوئی مؤثر بات بھی نہیں معلوم کر سکے۔ بہرحال اس کامیابی کو غنیمت جانو۔ میں اس وقت بڑا پروگرام تم لوگوں کو دے رہا ہوں، اس کے تحت کام کرو۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے ہمیں یہاں سے نکل جانا ہوگا۔ D3 تم بل ماسکاٹ سے مل کر لانچوں کی تیاری مکمل کر لو۔ بل ماسکاٹ کو پوری طرح مسلح اور تیار رہنا ہے۔ D3 تم 15 افراد کے ساتھ مارلنو کی نگرانی کرو اور اس وقت کے لیے تیار رہو جب تمہیں مارلنو کے اغوا کرنے کا اشارہ ملے، وہی سب سے اہم وقت ہوگا۔ D3 عدنان پر نگاہ رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہر طریقہ آزماؤ اور اسے ختم کر دو، باقی لوگ ان تینوں سے تعاون کریں گے۔ اوکے چیف، جواب ملا، اور تھوڑی دیر کے بعد D3 نے ان لوگوں کو منتشر کر دیا۔ اس نے نہایت پر اعتماد انداز میں سب کو ہدایت دی تھی، لیکن جب سب چلے گئے اور وہ تنہا رہ گیا تو سخت پریشان نظر آنے لگا۔ وہ شدید خوف کا شکار تھا، نہ جانے کیوں اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ بہت دیر تک وہ اسی احساس میں ڈوبا رہا، پھر جب ذہنی بحران حد سے بڑھ گیا تو اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک سمت چل پڑا۔ اس کا ارادہ جنرل D سے رابطہ قائم کرنے کا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ جنرل D سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ D3 آپ کو مخاطب کرنے کی جسارت کر رہا ہے جناب۔ ہیلو D3، میں تمہاری طرف سے رپورٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر تم مجھے کال نہ کرتے تو میں تم سے رابطہ قائم کرتا۔ شکریہ جناب، میرا کام نہایت اطمینان بخش طریقے سے جاری ہے۔ وہ کامیابی کی رفتار سست ہے، لیکن تمام کام حسب منشا ہو رہے ہیں۔ تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ مارلنو بینکاک آ گیا ہے اور اس نے ایک خاص پوائنٹ پر قیام کیا ہے۔ بہت خوب، اسے شیران کے نام میں متوجہ کیا ہوگا۔ 100% جناب۔ اس کی کارروائیوں کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی، لیکن وہ یقیناً اس نام سے یہاں پہنچا ہے۔ گڈ، تمہارا کیا پروگرام ہے D3؟ مارلنو کو چاروں طرف سے حصار میں لے کر اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ بل ماسکاٹ کو ہدایت کر دی گئی ہے۔ میرے خیال میں جناب اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے D3، تم جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہ کام کر گزرو، اور سنو، مارلنو کو شیران کے ذریعے ہی شکار کیا جا سکتا ہے، دوسرا کوئی طریقہ مؤثر نہیں ہوگا۔
شیران کو مارینو کے لیے ہدایت دے دو، وہ اس سے ملنے جائے اور وہی مارینو کو وہاں سے نکال کر لائے، پھر وہی اسے لے کر تمہارے پاس پہنچے اور اس کے بعد تم اسے بے ہوش کر دو۔ اب میری طرف سے ایک دوستانہ ہدایت سنو جو تمہارے لیے سود مند ہوگی۔ یس سر۔ مارلینو ایک ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور ان کی جگہ مصنوعی ہاتھ پاؤں لگے ہوئے ہیں، چنانچہ بے ہوش کرنے کے بعد اس کے چہرے پر میک اپ اور ان اعضاء کی شناخت کر لینا تاکہ تمہارا حشر بھی D11 جیسا نہ ہو۔ بہت بہتر ہے جناب، D3 کانپ کر بولا۔ شیران کو بھی بے ہوش کر کے بے ہوشی کے عالم میں رکھنا زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ وہ خطرناک انسان ہے۔ میں نے خود بھی ہی فیصلہ کیا تھا جناب۔ اوکے D3، اور کوئی خاص بات؟ نہیں جناب، بس اطلاع دینا تھی، D3 نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ جنرل ڈی سے اس کے علاوہ اور کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی تھی، حالانکہ یہ بات اس کا دل ہی جانتا تھا کہ یہ پروگرام کس خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اضطراب، ایک شدید اضطراب، یا تو یہ کامیابی قریب آنے کا تھا یا پھر کچھ ہونے والا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور مزید انتظامات شروع کر دیے۔ اس سلسلے میں شیران کو ہدایات دینا پہلا کام تھا۔ سرخ سحر میں شیران کو گرفتار کر کے D3 نہایت ہوشیاری سے اسے مارلینو کو قابو کرنے کے گر بتانے لگا۔ تم اس سے ملاقات کرو گے، کالی گھاٹی کی تباہی کے بارے میں اپنی کارروائی سے آگاہ کرو گے، اس سے کہو گے کہ تم شدید زخمی ہو گئے تھے اور اس کے بعد تم نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے پھرے، پھر بینکاک آئے تو تمہیں اس کی یاد آ گئی اور تم اس کی شخصیت بحال کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد شیران، تم مارلینو کے ساتھ بینکاک کے بازاروں اور نواحی علاقوں کی سیر کرو گے۔ یہ تمہارا نیا پروگرام ہے۔ شیران کو ذہنی آزادی دینے کے بعد D3 نے اپنا کام ختم کر لیا۔ سب کچھ ہو چکا تھا لیکن ابھی اس کے اضطراب میں کمی نہیں آئی تھی۔ ایک خلش، ایک بے نام سے خلش اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ نہ جانے کہ اسے بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ اس پروگرام میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اس احساس کی بہت سی وجوہات تھیں اور وہ اپنے طور پر ہر ممکن کارروائی کر رہا تھا، یہاں تک جب پنک پوائنٹ پر شیران کو گاڑی سے اتارا گیا تو D3 خود بھی ساتھ تھا۔ ایک آوارہ گرد کے میک اپ میں وہ گٹار گلے میں ڈالے ہوئے پنک پوائنٹ کے ایک مخصوص حصے میں فروکش ہو گیا۔ شیران کی حفاظت کے بے شمار لوگ مخصوص تھے اور کسی بھی خطرے پر آگ و خون کی ہولی کھیلنے کے لیے تیار تھے۔ D3 کی نگاہیں اطراف میں بھٹک رہی تھی، وہ خاص طور سے دنان کی طرف سے فکر مند تھا۔ شیران کو مارلینو کی آمد کے بارے میں اطلاع دی گئی اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ مارلینو اور شیران کے درمیان کیا مکالمے ہوئے ان کے بارے میں D3 کو اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن وقت گزرتا رہا اور کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ D3 9 اس کے پاس موجود تھا۔ D3 نے اس سے کہا، ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہم سے۔ کیا جناب؟ اندر بھی کسی کو ہونا چاہیے تھا تاکہ ہمیں اندر کے حالات کا علم ہو سکتا۔ یہ خطرناک بھی ہوتا جناب۔ مارلینو کے بارے میں جو کچھ آپ نے ہمیں بتایا ہے وہ بہت محتاط رہنے کا سبق دیتا ہے۔ D3 خاموش ہو گیا۔ اب تو یہ سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ شیران کتنے وقت میں مارلینو کو باہر لانے میں کامیاب ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، پنک پوائنٹ میں کوئی تحریک نہیں ہوئی تھی۔ رات گزر گئی، اب تو صرف یہی آخری مرحلہ تھا، اس سے گزرنے میں جتنا بھی وقت لگ جائے، لیکن D3 کی خوش بختی ساتھ دے رہی تھی۔ اس وقت دن کے تقریباً 11 بجے تھے جب مارلینو شیران کے ساتھ پنک پوائنٹ سے باہر نکل آیا۔ D3 کی جان میں جان آئی۔ مخصوص ٹرانسمیٹر پر چاروں طرف سے پیغامات نشر ہونے لگے اور D3 خود بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کیمپنگ کے ایک مخصوص حصے کی طرف کھڑی کار کی طرف بڑھ گیا۔ مارلینو شیران کے ساتھ ایک سیرنگ کی بیوک کی طرف بڑھا۔ بیوک کا سٹیئرنگ شیرانی نے سنبھالا تھا۔ D3 کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ شیران اس کی ہدایت پر پورا عمل کر رہا تھا۔ بیوک آگے بڑھی، اس کی رفتار سست تھی۔ بہت سے گوشوں سے گاڑیاں نکل پڑیں۔ وہ نہایت ہوشیاری سے بیوک کا تعاقب کر رہی تھی۔ ہر 5 منٹ کے بعد دوسری گاڑی تعاقب کرنے والی گاڑی کی جگہ لے لیتی تاکہ کسی گاڑی پر نگاہ نہ ٹھہرے اور یہ نہ سوچا جائے کہ تعاقب ہو رہا ہے۔ مارلینو نہ جانے کہ اس پروگرام کے تحت شیران کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ بیوک کا رخ بالآخر بینکاک کے ایک نواحی علاقے کی طرف ہو گیا اور D3 9 بے اختیار بول پڑا، وہ ایک سنسان سڑک کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں، تم نے کوئی مشتبہ چیز تو نہیں دیکھی؟ اگر آپ کی مراد مارلینو کے محافظوں سے ہے تو میں نے آسمان پر بھی نگاہ رکھی ہے، ممکن ہے کوئی ہیلی کاپٹر اس کی نگرانی پر ہو، لیکن ہاں، اس کا جائزہ میں بھی لیتا رہا ہوں۔ میرے خیال میں آگے 2 پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں جو سر جوڑے کھڑی ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو؟ جی جناب، یہ مناسب جگہ ہے، سب کو ہدایات دے دو، D3 نے کہا اور ایک مخصوص ٹرانسمیٹر پر ان تمام گاڑیوں کو ہدایت دی جانے لگی۔ ان میں سے کچھ بیوک کے آگے جا رہی تھی اور کچھ پیچھے تھی۔ دونوں پہاڑیاں قریب آتی جا رہی تھی اور D3 کا چہرہ ہی جان سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر بیوک کی ٹیل لائٹ روشن ہو گئی، غالباً بریک لگایا گیا تھا۔
D3 ने इशारा किया और इसकी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। आन की आन में वो बेबी के करीब पहुंच गया। फिर बदहवासी के आलम में उसने अपने पास मौजूद ख्वाबावर गैस का बम बेबी पर खींच मारा ताकि मालिनों की तरफ से किसी खतरनाक मुदाफियत का खतरा ख़त्म हो जाए। D3 के अपने चंद अफराद भी ख्वाबावर गैस का शिकार होने से न बच सके। खुद शिरान भी चंद लम्हात में बेहोश हो गया, लेकिन इस वक्त D3 कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। अपने इस मकसद की तकमील के सिलसिले में इसके ज़हन में न जाने क्या क्या वसवसे थे। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मालिनो बेहोशी की हालत में उसके कब्जे में आ चुका है। बेबी रुक गई। चूँकि इसकी रफ्तार तेज़ नहीं थी, इसलिए कोई ऐसा हादसा न हो सका जिससे शीरान या मालिनो को कोई नुकसान पहुंचता। अलबत्ता ख्वाबावर गैस ने इन दोनों को बेहोश कर दिया था। शीरान का सर स्टीयरिंग पर टिका हुआ था और मालिनो पिछली सीट पर औंधा पड़ा था। इसके बावजूद D3 गैस मास्क लगाकर हाथ में पिस्तौल या बर्क रफ्तारी से उनके सरों पर जा पहुंचा। उसने पिस्तौल मालिनो के सीने पर रखकर इसकी बेहोशी का जायजा लिया। चंद ही लम्हात के बाद उसे अंदाज़ा हो गया था कि मालिनो बेहोश हो चुका है। शीरान भी बेहोशी की कैफियत में था। इंतहाई बर्क रफ्तारी से इन दोनों को बेबी से निकाला गया और एक दूसरी गाड़ी में मुंतकिल कर दिया गया और थोड़ी देर के बाद बेबी को पहाड़ों में एक जगह छुपा दिया गया ताकि फौरी तौर पर मालिनों की तलाश न शुरू हो जाए और इन लोगों का अपना काम हो जाए। बर्क रफ्तारी से ये तमाम इंतजामात किए गए और इसके बाद वो लोग वापस चल पड़े। D3 इनकी रहनुमाई कर रहा था।